السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے، یعنی انہوں نے روایت کی ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایاز بن غطیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کی اہلیہ جن کا نام طحیفہ تھا ان کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کی رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا بخدا انہوں نے ساری رات اجر و ثواب کے ساتھ گزاری۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ساری رات اجر کے ساتھ نہیں گزاری۔ پہلے ان کے چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا، اب انہوں نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لیا اور فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے تم اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کو آپ کی بات پر تعجب ہوتا تو آپ سے سوال کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور روزہ ڈھال ہے بشرط کہ اسے انسان پھاڑ نہ دے۔ اور جس شخص کو اللہ جسمانی طور پر کسی آزمائش میں مبتلا کرے وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کچھ تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی وہ صحابی جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت ملنے کی بشارت مل چکی تھی۔ جیسا کہ اس حدیث کے مطابق وہ بیمار تھے تو ان کا حال دریافت کرنے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ان کو اپنی حالت کے بارے میں بھی بتایا اور انہوں نے مزید اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث کے ذریعے سب سے پہلی تعلیم تو ہمیں یہ ملی کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے اور وہ ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں مگر صرف اور صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس عمل کا 700 گنا اجر ملتا ہے۔ اب اس میں تمام صدقات بھی ہو سکتے ہیں اور خیرات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف رضائے الہی کی خاطر خرچ کیا جائے، دکھاوے کی خاطر نہ کیا جائے۔ پھر دوسرا ہمیں جو انہوں نے تعلیم فرمائی وہ یہ تھی کہ دیگر جو نیک اعمال ہیں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اپنی ذات پر یا اہل خانہ پر خرچ اگر کیا جاتا ہے یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں لوگ، یا اگر راستے میں اگر آپ دیکھیں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں کہ دوسرے مسافروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو ان تمام اعمال کا بدلہ ہر عمل پر 10 گنا نیکی ہوگا، یعنی یہاں پر 10 گنا نیکیاں ملیں گی۔ تیسری انہوں نے ہمیں بتائی بات وہ تھی روزے کی فضیلت سے متعلق۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال کہتے ہیں شیلڈ کو، تو یہ ایسی شیلڈ ہے جو انسانوں کو گناہوں سے بھی بچائے گی اور مصائب سے بچاتی ہے، یعنی مصیبتوں تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ روزہ دار اپنے اس عمل کو خراب نہ کر دے۔ اب خراب کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر وہ غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا برے اعمال کر رہا ہے تو روزہ خراب ہو جائے گا، پھر وہ ڈھال نہیں رہے گا۔ چوتھی چیز اس حدیث میں انہوں نے جو ہمیں تعلیم فرمائی کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر کسی آزمائش یعنی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آزمائش اس کے گناہوں کی معافی بن جاتی ہے، بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہر آزمائش میں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم ہر حال میں نیک اعمال کریں، چاہے وہ صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے یا روزے رکھنے ہیں، اور آزمائش میں صبر کریں تو اللہ تعالیٰ گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کوئی آزمائش ہے تو اس میں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک سبب بن گیا ہے گناہوں کی بخشش کا۔ تو لہٰذا یہ حدیث ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے، اور نیک اعمال کے مختلف درجات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کون سے اعمال کا ہمیں کتنا کتنا اجر ملے گا۔